اللہ کے رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، چاہے جتنی دیر بھی بیٹھے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے، اور جب بھی ذکر کی محفل میں آئیں، جمعے میں آئیں، نماز میں آئیں، ایون آپ کوئی بھی کام کریں کوشش کیا کریں کہ ذرا سوچ لیں یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ثواب کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اس عمل میں روحانیت بھی ملے گی اور وہ کام فضول نہیں ہوگا۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ فالتو کام نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا۔ تو ہم بھی کوشش کریں ہر کام، چائے پینے بیٹھیں تو بھی نیت کر لیں بھئی چائے کیوں پی رہے ہیں، چائے سے بھی تو کوئی طاقت ملتی ہے نا، کوئی قوت ملتی ہے، یہ قوت کہاں خرچ کرنی ہے، یہ قوت یہ طاقت اللہ کی عبادت میں خرچ کریں گے، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ماں باپ کی خدمت میں، روزی کمانے میں اس کو خرچ کریں گے تو آپ کا سونا بھی عبادت، چائے پینا بھی عبادت، آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر کے یہاں پر تشریف رکھیں اور نیت کریں گے انشاءاللہ، دعا بھی کریں گے، سلام بھی پڑھیں گے، اللہ کی حمد پڑھیں گے، حضور پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ، ثواب کے لیے سارے کام کریں گے انشاءاللہ۔ 72 نیک اعمال امیر علیہ سنت نے جو دیے ہیں اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنے کے لیے، اس میں جو سب سے پہلا عمل ہے وہ یہی ہے کہ آج آپ نے کچھ نہ کچھ کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی، تو اچھی نیت کرنے کی عادت بنانے سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی زندگی ایک بڑی پرپس فل ہو جائے گی، با مقصد ہو جائے گی۔ اور 72 نیک اعمال اب تو انہیں تھام لینا چاہیے۔ رجب آ گیا، کیا آ گیا؟ رجب کا مہینہ آ گیا، رجب کا مہینہ آ گیا، پھر شعبان آئے گا، اور زندگی نے یاوری کی، اللہ پاک کی کرم نوازی ہوئی تو رمضان آ جائے گا۔ تو رمضان شریف آتے ہی نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا، تو یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ لے لیں۔ اب تو لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں پلے اسٹور پر یا ایپ اسٹور پر، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آج کل تو اب ڈیجیٹل ہے تو فون میں آپ کے یہ آ جائے گا اور آپ روزانہ اسی میں بھر لیں اور آن لائن سبمٹ کرا دیں۔ تو یہ کہ انشاءاللہ یہ جو سستی ہے یہ بھی حائل نہیں ہوگی، موبائل تو سبھی کے پاس ہوتا ہے تو اسی میں بھر لیا کریں اور اپنے کاموں پہ غور کریں، کچھ نہ کچھ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ انیس بھائی 2015 میں جدھر تھے آج 2025 ہے تو غور کرتے ہوں گے، کاروباری آدمی ہے، بھائی کدھر کھڑا ہوں، کتنا ریونیو ہے، کتنا پروفٹ ہے، پہلے 30 کماتا تھا تو آج 3 لاکھ کما رہا ہوں کہ نہیں۔ کاروباری آدمی یہ سوچتا ہے نا، ہر بندہ سوچتا ہے کہ بھائی آگے بڑھنا ہے، نیکی کے کاموں میں بھی تو آگے بڑھنا ہے نا۔ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف مغفرت پانے میں دوڑو، یعنی جلدی کرو، تیز ہو جاؤ۔ جیسے بندہ دوڑ کر کسی چیز کی طرف جاتا ہے، گویا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بخشش کو پانے کے لیے دوڑ پڑے، نیکیوں کی طرف دوڑ پڑے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ پر فرمایا وَسَابِقُوا، نیکیوں کے لیے سبقت لینے کی کوشش کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے لیے تیز ہو جاؤ، سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب اپنا جائزہ لیں گے کہ بھائی کدھر کھڑے، نیکی میں آگے بڑھے کہ نہیں ہے، جو کرتے تھے وہ بھی گئی۔ پہلے روز 1 پارہ پڑھتے تھے، پھر کیا ہوا 1 رکوع سے بھی گئے، پہلے 5 نمازیں پڑھتے تھے، اب معاذ اللہ 4 رہ گئی۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہے تو یہ تو پیچھے جا رہے ہیں۔ تو انیس بھائی ایسا کاروباری آدمی کیا کہلائے گا؟ بے وقوف کہلائے گا، ناکام کہلائے گا۔ تو ہمیں ناکام مسلمان نہیں بننا، اس کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، اجتماع میں آتے رہیے ہر جمعرات رضا مسجد، اور اپنی مسجد کے جو بھی عاشق رسول امام صاحب ہیں ان سے ٹچ میں رہیے، ان سے سیکھتے رہیے، علماء سے مربوط رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیکیوں میں بھی ہم آگے بڑھنے والے بن جائیں گے اور اس کا جذبہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے بھائی عظیم صاحب کی شادی خانہ آبادی فرمائے، میں دعا کرتا ہوں۔ اور رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کی آمد پر امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا ایک کلام، آئیے چند اشعار ہیں، دعائیہ بھی ہیں، خوشی کے ماحول میں لکھے گئے یہ اشعار ہیں،
تو کچھ اشعار آئیے مل کے پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے اور کچھ نیتیں ہیں وہ بھی کیجئے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت یہ ماہ رمضان ماہ غفران ماہ سبحان ماہ رحمان، ماہ رمضان ماہ غفران ماہ سبحان ماہ رحمان، کھلیں گے باب جنت ماہ رمضان آنے والا ہے، کھلیں گے باب جنت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت یہ مساجد ہوں گی پھر آباد، جب مساجد آباد ہوتی ہیں تو کون ناراض ہوتا ہے، کون ناخوش ہوتا ہے؟ شیطان، یہ ناشاد ہوتا ہے، جل مرتا ہے کہ مسجدیں آباد ہو گئی، اور رمضان میں یہ منظر ہوتا ہے، شیطان قید مسلمان آزاد، مسجدیں آباد۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں مساجد ہوں گی پھر آباد، شیطان جل مرے ناشاد، ملے مومن کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے، ملے مومن کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت یہ دل مغموم پھر ایک بار خوشیوں سے ہوا سرشار۔ رمضان کو یاد کر کر کے کون کون خوش ہے بھائی کہ رمضان آنے والا ہے؟ دل میں خوشی ہے، انشاءاللہ روزے رکھیں گے، سحری ہوگی، افطار ہوگا، تراویح، مسجد آباد، کیا نظارہ ہی الگ ہوتا ہے، تو مومن خوش ہو جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ خوشی دل مغموم پھر ایک بار خوشیوں سے ہوا سرشار، ہوئی حاصل مسرت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی حاصل مسرت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت یہ تراویح اور نماز
ہوگی نہ روزوں میں انشاءاللہ. سارے روزے رکھیں گے, ساری تراویح پڑھیں گے. تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں. کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان آنے والا ہے. کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان آنے والا ہے. خدا کی ہے عنایت یہ. میں رمضان المبارک پاؤں روزے سارے رکھ پاؤں. میں رمضان المبارک پاؤں روزے سارے رکھ پاؤں. تو رکھ زندہ سلامت ماہ رمضان آنے والا ہے. تو رکھ زندہ سلامت ماہ رمضان آنے والا ہے. خدا کی ہے عنایت یہ. خدا عطار کی بخشش تو فرما دے بلا پرسش. بلا پرسش یعنی بلا حساب. اللہ کرے یہ دعا قبول ہو جائے. خدا عطار کی بخشش تو فرما دے بلا پرسش. تو پھیلے اعلی حضرت ماہ رمضان آنے والا ہے. تو پھیلے اعلی حضرت ماہ رمضان آنے والا ہے. خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے. ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جو چومتا ہے اس کی آنکھیں صحیح سلامت رہتی ہیں انشاءاللہ. وہ نابینا نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. تو جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آنکھوں پر چوم کے انگوٹھے لگا لیا کر. صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے اور چوم لیجئے. پریکٹس کر لیں ایک بار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی. ایسے دونوں انگوٹھے چومنا ہے اور آنکھوں پہ رکھنا اور آواز نہیں آئی. یہ آواز نہیں نکالنی ہوتی, صرف رکھنا ہوتا. اور رکھ کر لینا, سب نہیں کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انشاءاللہ یہ آپ کو سنت صدیقی کا ثواب بھی ملے گا. اچھی نیت سے کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا. تو یہ عاشقوں کی ادا ہے. اور درود شریف کی کثرت کیا کریں, درود شریف پڑھتے رہا کریں. ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے جس میں درود شریف آتا ہے بار بار. آئیے مل کر چند اشعار پڑھتے ہیں. بہت خوبصورت کلام ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے. بار بار آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں, چومیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں. یہ لازمی نہیں ہے, کوئی نہیں چومتا تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن چومنا اچھا ہے, محبت کا اظہار. خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ
آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، اور جنت میں 10 لیول اوپر، 10 درجات اوپر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک درود کتنا سارا فائدہ، پھر کیوں نہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، ارے اپنے پاس ہے ہی کیا، نام مصطفیٰ کے سوا ہے ہی کیا، اپنے پاس اور کچھ بھی نہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کا۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکھو لحد میں جس دم عزیزو، لحد یعنی قبر، کتنی پیاری وصیت ہے۔ رکھو لحد میں جس دم عزیزو، تو مجھ کو سنانا، مجھ کو سنانا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ،
دنیا میں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ نہیں، صدیق اکبر تو انبیاء کے بعد ہے، جنرلی نبیوں میں بھی حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضرت نوح، ان کا مرتبہ ہے۔ یہ 4 انبیاء اور حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام کو ملا کر یہ کتنے ہو گئے؟ 5 افراد۔ یہ 5 افراد دنیا میں سب سے افضل ہے، انہیں کہتے ہیں اولو العزم رسول۔ کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم رسول۔ یہ 5 ہیں، حضور پاک، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام۔ شاعر بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، ان 5 کا ذکر اس شعر میں۔ یہ شعر یاد کرنے آپ کو اولو العزم رسول بھی یاد ہو جائے، اور بتا رہے ہیں کہ ان سب کے بھی آقا کون ہیں، ان 4 کے آقا بھی کون ہیں۔ حضرت ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو یا نوح ہو، سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سب کے آقا حضور ہیں۔ کہتے ہیں کہ نوح خلیل و موسیٰ عیسیٰ، نوح خلیل و موسیٰ عیسیٰ، سب کا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے، احمد رضا کے قربان جاؤں۔ جنہوں نے دل میں نام مصطفیٰ کی عظمت ڈالی، نام محمد سے پیار کرنا سکھایا جس احمد رضا نے، ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا، سما جا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأزواجه وأمهاته وعترته أجمعين يا رب العالمين۔ کہیے سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کا ذکر دونوں پچھلے کلاموں میں ہوا، رمضان والے کلام میں بھی ذکر اعلیٰ حضرت تھا۔ الہی خدا عطار کی بخشش، تو فرما دے بلا پرسش، تو فعل اعلیٰ حضرت ماہ رمضان آنے والا۔ اور اس کلام میں بھی دیکھیں نا، جو اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں، امیر علیہ سنت، ان سے بڑا کون ہوگا؟
فی زمانہ تو ان سے بڑا کوئی نظر نہیں آتا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اپنے دور کے بہت بڑے شاعر، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا جمیل الرحمان، یہ بھی اعلیٰ حضرت پہ نثار ہو رہے ہیں، اپنے رضا کے قربان۔ بڑے بڑے قربان ہو جس احمد رضا کے، اور کسی للو پنجو کو اعلیٰ حضرت کی بات سمجھنا ہے تو اسی پہ افسوس کیا جائے گا، یا بڑے بڑے اکابر غلط ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، تو اسے چاہیے اپنی تصحیح کرے، اپنی تفہیم کرے اور سمجھے، اور جس نے اعلیٰ حضرت کو انصاف سے دیکھا ہے وہ جانا ہے، وہ مانا ہے کہ یہ سچے عاشق رسول، سچے عاشق رسول ہیں میرے آقا امام احمد رضا، جنہوں نے ترجمہ قرآن کیا، جنہوں نے ماشاءاللہ ہزاروں فتاوا لکھ کر امت کی اصلاح کا کام کیا، سینکڑوں کئی 100 کتابیں آپ نے لکھی، 50 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، اور سچے عاشق رسول، سبحان اللہ۔ تو میں ایسے اعلیٰ حضرت کے دیوانے، امیر علیہ سنت کہا کرتے ہیں نا کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی، اعلیٰ حضرت کے لیے کہا کرتے ہیں۔ تو ایسے عاشق رسول کا کلام چند اشعار آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ کلام لکھا بارگاہ رسالت میں بطور نعت، اور اس میں آپ کو کسی نے کہا تھا، ان دنوں قحط آیا ہوا تھا یا کوئی جنگی معاملہ تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی، جیسے آج کل مہنگائی ہوئی ہوئی، اس وقت ہند میں، انڈیا میں مہنگائی بہت ہو گئی تھی، کتابیں کئی لکھی ہوئی تھی، چھاپنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ، نان پارا ریاست ہے، ریاست کا نام تھا، جیسے شہر ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں، ریاستیں پہلے ہوتی تھی، تو نان پارا ریاست کے نواب صاحب یہ شاعروں کو بہت نوازتے ہیں، آپ بھی ان کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، کوئی ان کی تعریف میں کہ نواب صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، تو لمبی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے، ہوتے تو نہیں ہیں لوگ، تو آپ بھی ذرا لکھ دیں۔ دنیا دار شاعر تو لمبی لمبی چھوڑتے، محبوب کی زلفیں یوں اور یوں، حقیقی شان تو ہے ہی مصطفیٰ کی، حقیقی عزت تو ہے ہی حضور کی، دنیا میں محبوب کے پاس کیا ہے، اور دیوانگی بھی انہی کی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت سے جب کسی نے کہا کہ نواب نان پارا کے لیے کچھ اشعار لکھ دیں، کچھ پیسے مل جائیں گے، دین کا فائدہ ہوگا، آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ احمد رضا کا قلم کسی دنیا دار کی تعریف میں اٹھے، آپ نے حضور کی شان میں نعت لکھی، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اشعار پیش کیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مقبول اشعار، ایسے اشعار ہیں آج بھی پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، پڑھو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، کلام یعنی گفتگو، میرے آقا کی گفتگو کتنی خوبصورت ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو
علیہ وآلہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. فصحاء کسے کہتے ہیں؟ فصحاء یعنی بہت اچھی گفتگو کرنے والے، بڑی ماہر گفتگو میں. وہ بھی حضور کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ چپ، زبان ہی نہیں منہ میں کسی کو لگے. اعلیٰ حضرت فصحاء کی بات کرتے، یہ فصیح کی جمع ہے فصحاء. جیسے عالم کی جمع علماء ہے، ایسے ہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے آگے یوں گئے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر. 27 رجب شب معراج اللہ نے اپنے محبوب کو عرش سے بھی ادھر بلایا، عرش سے بھی پار لامکاں بلا کر اپنا جلوہ دکھایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ. ملکوت کہتے ہیں وہ دنیا جو دکھائی نہیں دیتی. عالم غیب، عالم غیب کو کہتے ہیں ملکوت. آسمانوں سے ادھر اسے کیا کہتے ہیں؟ بول دیجئے. عالم ملکوت. اور جو دکھتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو یہ دنیا ہے، اسے کہتے ہیں ملک. یہ ملک ہے، وہ ملکوت ہے. اعلیٰ حضرت کریں چاہے عالم ملکوت ہو یا ملک ہو، حضور سے کچھ چھپا نہیں. کیوں چھپے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں.
ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ ہلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ ہلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیباغ بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے میرے آقا نے مانگے نہیں تھے میرے آقا نے جلوہ الہی کی طلب نہیں کی اللہ نے بن مانگے عطا فرمایا محبوب آؤ معراج کرو حضرت موسیٰ نے مانگا تھا اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی اے محبوب اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے آپ نہیں دیکھ سکتے یہ دیکھنے والا کوئی اور ہوگا آپ نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ دکھائے گئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیباغ بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہ ہلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ کروں مت غیل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا اہل دول یعنی دولت مند دولت والے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں ان کی تعریف نہیں کرتا ان کی خوشامد نہیں کرتا دولت مند کی دولت کی وجہ سے عزت کرنا یہ کمینہ پن ہے دولت مند اگر اچھا آدمی ہے شریف ہے نیک ہے تو عزت کرنا الگ بات دولت کی وجہ سے کسی کی عزت یہ اندر کی کمینے پن کا اظہار ہے شاید کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں اللہ ہمیں دولت مندوں کی خوشامد سے بچائے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں یہ نہیں کرتا اس بلا میں تو میری بڑا بلا پڑا یہ محاورہ ہے آپ کہتے ہیں میں تو صرف حضور کی تعریف کرتا ہوں کروں مت اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھئے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا آہ پلے سر نہیں رکھ
سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے ان کی شفقت غم کون بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے کیونکہ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینے میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے مدینہ یاد آیا بولو مدینہ یاد آیا ہے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بیستر مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا
ہمارے عظیم بھائی کا صحرا انشاءاللہ پڑھیں گے. اس سے پہلے میں یاد مدینہ میں 2 شعر اور پیش کر دیتا ہوں بھائی کی فرمائش پر. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, ہاں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل فدا ہے, دل فدا ہے, یہ دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل منور میرا مدینہ ہے, دل منور میرا مدینہ ہے, مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے. فضل رب سے آج عظیم قادری دولہا بنا, فضل رب سے آج عظیم قادری دولہا بنا. خوشنما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا, خوشنما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا. اس کی شادی شان آبادی کو رب مصطفیٰ, اس کی شادی شان آبادی کو رب مصطفیٰ. از طفیل غوث و خواجہ, از پہ احمد رضا, از طفیل غوث و خواجہ, از پہ احمد. ہاتھ اٹھا کر اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے نا, انشاءاللہ آپ بھی خالی نہیں جائیں گے. تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا کردگار, تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا کردگار. ان کو جھگڑوں سے بچانا از طفیل 4 یار,
ان کو جھگڑوں سے بچانا از طفیل چار یار نیک اولاد ان کو مولا عافیت سے ہو عطا نیک اولاد ان کو مولا عافیت سے ہو عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار آفت فیشن سے گردم ان کو تو مولا بچا آفت فیشن سے گردم ان کو تو مولا بچا یا الہی ان کا گھر گہوارہ ہے سنت بنا یا الہی ان کا گھر گہوارہ ہے سنت بنا ہو بقیع پاک میں دونوں کو مدفن بھی عطا ہو بقیع پاک میں دونوں کو مدفن بھی عطا سبز گنبد کا تجھے دیتا ہوں واسطہ یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یا الہی تجھ سے ہے عطار عاجز کی دعا یا الہی تجھ سے ہے عطار عاجز کی دعا فضل رب سے آج عظیم قادری دولہ بنا تو خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا غم سے بچا غم سے بچا حج پہ بلا مکہ دکھا مدینہ دکھا بغداد دکھا اجمیر دکھا کے یہ دولہ بنا صحرا سجا من من بجاہ طہ و یاسین علیہ الصلاة والسلام ماشاءاللہ حاجی آصف اتاری صاحب تشریف لا چکے ہیں میں بلا کسی دیر اور انتظار کے حضرت کو عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی عقیدتیں محبتیں نچھاور فرمائیں صلو علی الحبیب